بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله خالق الأرض والسماء والصلاة والسلام على حبيبه مكين القبة الخضراء وعلى آله وأصحابه التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ ہر مومن کے دل میں ہے، یہ ہر مومن کے دل میں ہے، کہاں ہے گنبد خضرا. یہ ہر مومن کے دل میں ہے، کہاں ہے گنبد خضرا. جہاں نور مجسم ہے وہاں ہے گنبد خضرا. جہاں عرش مقدس سے معظم ذات رہتی ہے، جہاں عرش مقدس سے معظم ذات رہتی ہے، ادب گاہ ملائک ہے جہاں ہے گنبد خضرا. شب معراج جن کے زیر پا تھا عرش اعظم بھی، شب معراج جن کے زیر پا تھا عرش اعظم بھی، زمین پہ جلوہ گر ان کا مکان ہے گنبد خضرا. خدا بندے خلائق کے حریم ناز میں اب بھی، خدا بندے خلائق کے حریم ناز میں اب بھی، یتیموں بے کسوں کی ایک زباں ہے گنبد خضرا. ادھر قبلہ ہے کعبہ سب مسلمانان عالم کا، ادھر قبلہ ہے کعبہ سب مسلمانان عالم کا،
ادھر اسلام کا ایک ترجمہ ہے گنبد خضرا، نہ دیکھے کوئی بھی میلی نگاہ سے اس کی رنگت کو، نہ دیکھے کوئی بھی میلی نگاہ سے اس کی رنگت کو، دلوں کا چین ہے روح رواں ہے گنبد خضرا۔ اے آصف جس کی خاطر جان بھی دیں تو غنیمت ہے، اے آصف جس کی خاطر جان بھی دیں تو غنیمت ہے، ہماری عظمتوں کا وہ نشاں ہے گنبد خضرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت جگر گوشہ شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب حافظہ اللہ تعالی رونق محفل حضرت صاحبزادہ پیر محمد عارف بہاء الحق شاہ صاحب زید مجدہ استاذی و استاذ القراء حضرت مولانا قاری نظر حسین جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، تحریک صراط مستقیم سیالکوٹ کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا قاری خواجہ محمد سلیمان عثمانی صاحب زید مجدہ، وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایتی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سیالکوٹ کی سرزمین پر تحریک صراط مستقیم سیالکوٹ کے زیر اہتمام مکین گنبد خضرا سیمینار میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں اپنی طرف سے حضرت مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب، ماسٹر محمد ارشد صاحب، مولانا محمد توقیر الحسن باجوہ صاحب اور تحریک کے دیگر تمام ذمہ داران کو اس عظیم الشان سیمینار کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ عصر حاضر میں تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں اس مرحلہ پر سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ تاریخ ساز سیمینار انشاءاللہ 22 مارچ کو مینار پاکستان کے وسیع و عریض میدان میں ہونے والی تاریخی مکین گنبد خضرا ملین کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔
تحفظ ناموس رسالت کا فریضہ دین اسلام کے تمام فرائض میں سر فہرست ہے۔ امت مسلمہ اس وقت شدید اضطراب میں ہے کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے دین کا محور ہیں، اسلام کا ترہ امتیاز ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سلطان ہیں، جن کی مقدس زندگی کی ہر لمحے کی قسم رب ذوالجلال نے اٹھائی ہے، ان کی معاذ اللہ حد درجہ توہین کی گئی، اور توہین کے بعد توہین کرنے والے ہمیں للکار بھی رہے ہیں، توہین کر کے اکڑ بھی رہے ہیں، اور مقابلے میں مسلم امہ پر مسلط حکمران خواب غفلت میں دن گزار رہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے جب احد کے میدان میں زخمی پڑے تھے، وَبِهِ 70 ضربۃ، بدن پہ 70 زخم لگے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے نام یہ سندیسہ بھیجا تھا جو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الى رسول اللہ مکروہ ومنکم عین تطرف۔ اے قیامت تک کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم عزت و ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دیتے ہوئے سارے شہید ہو جاؤ اور صرف ایک پیچھے زندہ بچ جائے، اگر اس ایک کے ہوتے ہوئے بھی توہین رسالت ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ اس کی معذرت قبول نہیں کرے گا۔ لا عذر لکم یوم القیامہ، سارے اجل کی نیند سو گئے، صرف ایک عاشق زندہ تھا تو توہین ہوئی، تو قیامت کے دن وہ یہ کہہ کر کہ میں چونکہ اکیلا تھا، تنہا تھا، گستاخ کروڑوں تھے، میں مقابلہ کیسے کر سکتا تھا، رب اس لیے توہین ہو گئی، تو اللہ اس کی عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا کہ جب دوسرے شہید ہو گئے تھے تو تو بھی تو اپنی جان پیش کر سکتا تھا، تو نے پھر اپنی جان بچا کے کیوں رکھی؟ ہمیں 7 جنوری کے بعد کے لمحات میں ایسی کیفیات کا سامنا ہے کہ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ادھر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمائے شہادت سے چند گھڑیاں پہلے کہ اگر تم میں سے ایک بھی زندہ ہوا تو اس کا کل محاسبہ ہوگا، اگر اس کی ہوتے ہوئے توہین رسالت ہو گئی۔ اس وقت تقریباً 2 ارب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے افراد موجود ہیں، اور اتنی توہین ہوئی شاید تاریخ میں کبھی اتنی کبھی نہ ہوئی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 لاکھ کے قریب گستاخانہ خاکے شائع کر دیے گئے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں ما بقاء الامہ بعد شتم نبیہا، اس امت کو جینے کا کیا حق ہے کہ جس کے نبی کی توہین ہو رہی ہو۔ 7 جنوری کو
پیرس میں چارلی ہیبڈو میگزین کے دفتر میں گستاخوں کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ ملعون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرتبہ گستاخانہ خاکے معاذ اللہ چھاپ چکے تھے، 2006 میں، 2011 میں اور 2013 میں۔ اس کے بعد چوتھی بار چھاپنے کے لیے میٹنگ کر رہے تھے کہ کچھ ابابیل پہنچ گئے اور انہوں نے ان گستاخوں کو واصل جہنم کیا۔ 3 بار جب گستاخیاں انہوں نے کی تو یورپی یونین، یونائٹڈ نیشن، عرب لیگ، OIC، کوئی دنیا کا ادارہ اور آرگنائزیشن انہیں کٹہرے میں کھڑا نہ کر سکا، اور تعظیم انبیاء علیہ السلام کے لیے کوئی قانون سازی نہ ہوئی۔ اور جب وہ واصل جہنم ہوئے، جنہیں ہرگز القاعدہ یا داعش سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے واصل جہنم نہیں کیا تھا، بلکہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار نوجوانوں نے جو وہیں پیدا ہوئے تھے اور فرانسیسی سکولوں میں ہی پڑھے تھے، مگر عشق کا سبجیکٹ مسلمانوں کی ماؤں کے دودھ میں ہی پڑھا دیا جاتا ہے، انہوں نے ان گستاخوں کو جب واصل جہنم کیا اور خود داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، تو اس کے بعد آسٹریلیا میں، جرمنی میں، ڈنمارک میں گستاخانہ خاکے 8 جنوری کو، 9 جنوری کو اور 11 جنوری کو چھپے کہ جن پر امت نے کوئی صدائے احتجاج بلند نہ کی، اور 11 جنوری کو پیرس ملین مارچ ہوا جو گستاخوں کی حمایت میں تھا۔ اور حد درجہ کا ظلم یہ تھا کہ اس پیرس ملین مارچ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کے پوسٹر موجود تھے۔ 40 ممالک کے حکمران، یہود و نصارہ کے نمائندے اور کچھ نام نہاد مسلمان اس میں موجود تھے جب یہ کاشر مارکیٹ کے باہر نعرہ لگایا جا رہا تھا، وی آر چارلی، یعنی ہم معاذ اللہ سارے گستاخ ہیں۔ اس وقت گستاخوں کے واصل جہنم ہونے کے چند دن بعد پیرس ملین مارچ کا انعقاد ہو گیا، مگر جب 13 جنوری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے اسی چارلی ہیبڈو میگزین نے شائع کیے، جو کائنات کا سب سے بڑا جرم تھا اور سب سے بڑی دہشت گردی تھی، تو اس کے رد عمل میں، اس کی مذمت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار وفا کے لیے امت مسلمہ اور بالخصوص مرکز اسلام سعودی عرب میں کسی ملین مارچ کا آج تک اہتمام نہ کیا جا سکا۔ چیچنیا کے حکمرانوں کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک میں 10 لاکھ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کر کے اپنی غیرت اور حمیت کا اظہار کیا۔ پاکستان میں ان خاکوں کے بعد پہلی آواز جو بلند ہوئی، اللہ کے فضل سے وہ تحریک صراط مستقیم کی تھی۔ ہم نے
جو پوسٹر شائع کیا تھا تو وہ آسٹریلیا، ڈنمارک اور جرمنی میں جو گستاخانہ خاکے بنے تھے ان کے خلاف احتجاج کے لیے، مگر 15 جنوری کا دن آنے تک پیرس کے یہ 30 لاکھ گستاخانہ خاکے بھی چھپ چکے تھے۔ تو پنجاب اسمبلی سے امریکی سفارت خانے تک یہ پہلا احتجاج تھا پاکستان میں، کہ جس کے بعد پاکستان میں ہر طرف صدائے احتجاج بلند ہوئی اور اہل حق نے اپنی حمیت اور غیرت کا اظہار کیا۔ 15 جنوری کو ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ سعودی حکومت مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ ملین مارچ کا اہتمام کرے کہ 57 اسلامک کنٹریز کے حکمران اور پوری دنیا کے مسلم رہنما وہاں پر ننگے پاؤں کلنا فدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائیں، تاکہ دشمنوں پر یہ واضح ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے عاشق آج بھی زندہ ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ مرکز اسلام پر مسلط لوگ ہمیشہ امت کی ترجمانی سے بے خبر رہے۔ خواہ ٹیری جونز جیسے گستاخ قرآن جلاتے رہیں یا سام باسل جیسے ملعون فلمیں بناتے رہیں، وہاں پر مسلط حکمران طبقے کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور ایسے ہی اکثر بلاد اسلامیہ پر امریکہ کے ایجنٹ جو مسلط ہیں ان کا تعلق صرف اقتدار اور کرسی کی لذت سے ہے، اور ہرگز وہ مسلم امہ کی ترجمانی کا کردار ادا نہیں کرتے۔ ہمیں اس وقت یہ تشویش تھی کہ کہیں حکمران مسلم امہ پر مسلط یہ طبقہ اس اتنی بڑی توہین کو ہضم نہ کر جائے، بلکہ یہ اٹھیں اور کم از کم اب آئندہ کے لیے تو ویسٹ سے، یورپی یونین سے تعظیم انبیاء علیہ السلام کے لیے قانون سازی کروائیں۔ وقت گزرتا گیا، بس عریضے پہ اکتفا کیا گیا کہ ہم نے خط لکھ دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو فریضے کا کام ہو وہ عریضے سے ادا نہیں ہوتا۔ صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں پر سوالیہ نشان ہے، گستاخوں نے گستاخی کی ہے، اس کے بعد وہ اکڑ رہے ہیں اور آئندہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ وہ اسے فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن قرار دے رہے ہیں۔ جب گستاخانہ فلم بنی تو اوباما نے UN کی 67 میٹنگ میں یہ کہا، مسلم امہ کے حکمرانوں کو سامنے بٹھا کر، The majority of Americans like me, they are Christian, yet we don't ban blasphemy against our most sacred belief۔ اس نے کہا میں بھی عیسائی ہوں، امریکہ کی اکثریت عیسائی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی مقدس ترین عقیدے کی بلاسفیمی کرے، توہین کرے، ہمارا قانون اسے تحفظ دیتا ہے، ہم اسے گرفتار نہیں کر سکتے۔ ہمارے آئین میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ اس نے واضح لفظوں میں کہا اللہ کی کوئی توہین کرے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، ہمارا قانون اسے تحفظ دیتا ہے۔ تو اس نے مسلم امہ پر یہ واضح کر دیا کہ جب ہم اپنے نبی کی توہین برداشت کرتے ہیں تو ہم تمہارے نبی کے لیے ادب کہاں سے لائیں۔ اس نے بیٹوین لائنز یہ پیغام ہمیں دے دیا کہ بے غیرت بن کے جینا ہے تو ہمارے ساتھ جی لو، ورنہ کوئی اپنا رستہ اختیار کرو۔ اس کے ان جملوں پر ایک بھی
مسلم امہ کا ایسا صدر، وزیر اعظم یا وزیر خارجہ نہیں تھا جو وہاں کم از کم اوباما کو گھور کے دیکھ لیتا، بولنا تو دور کی بات ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں ہوں امریکی صدر اور میں ہوں افواج امریکہ کا سربراہ، روزانہ لوگ میرے خلاف تنقیدی جملے بولتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ تمہارا رائٹ ہے، یو شوڈ ڈو سو، تم اسے کر لینا چاہیے۔ تو بدبخت کیسے کمپیریٹیولی بیان کر رہا تھا کہ اگر امریکہ کے صدر اوباما پہ تنقید ہو سکتی ہے تو مسلمانوں کے نبی پہ تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ معاذاللہ۔ تو فرض تھا کوئی اٹھتا تو کہتا کہ بوزنے تجھ جیسے کروڑوں تو ہمارے آقا کے بلال کے قدموں پہ وارے جا سکتے ہیں، مگر کوئی بھی اس پہ صدائے احتجاج بلند کرنے کو تیار نہ تھا۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، گزشتہ سال مارچ میں لاہور کی سرزمین پر ریلوے اسٹیڈیم میں ہم نے اوباما کی اس بیان کے رد میں تقریباً 3 لاکھ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شان رسول علیہ السلام کانفرنس میں جمع کیا، اور اعلامیہ میں ہم نے اوباما کا یہ بیان پیش کر کے مسلم امہ کی حرارت کے جذبات کا اظہار کیا۔ کانفرنس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد یورپی یونین کی طرف سے شعلے اٹھتے رہے، مگر اللہ کا فضل ہے ہم جتنا کر سکتے تھے ہم نے اپنے حصے کا کام کیا کہ ٹھیک ہے یو این کی کسی سیٹ پر ہم پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی شکل میں تو موجود نہیں تھے، مگر ہمارا عہدہ عاشق رسول علیہ السلام کا تو ہے، تو ہم اس لحاظ سے تو اپنی آواز کو بلند کریں۔ آج کی صورتحال میں جب گستاخانہ خاکے بنے، پوپ فرانسس کو بھی تھوڑی سی حیا آئی اور اس نے بھی کہا یہ جو رد عمل ہوتا ہے یہ ایک فطری بات ہے۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی کو کہا انٹرویو دیتے ہوئے کہ وی آر گڈ فرینڈز if he says something awful about my mother، یہ میرا دوست ہے، اگر یہ میری ماں کے بارے میں کوئی نازیبہ لفظ بولتا ہے تو پھر اسے میرے مکے کا بھی انتظار کرنا ہوگا۔ تو اس نے کہا یہ جو there are limits to freedom of speech، کہ فریڈم آف سپیچ کا ہاتھی جو تم نے کھول دیا ہے کہ جہاں چاہے رونتا پھرے یہ شگوفوں کو اور کمپلوں کو، تو ایسا نہیں ہوگا، لیمٹس معین کرنا پڑیں گی فریڈم آف سپیچ کی، ورنہ اسے کوئی نہیں برداشت کرے گا۔ اگر تم خاکے بناؤ گے تو رد عمل آئے گا، یہ پوپ نے بھی کہا۔ تو پوپ نے ماں کی مثال دی کہ اگر میری ماں کو کوئی برا بولے گا تو پھر اسے چاہیے کہ میرے مکے کا انتظار کرے۔ ویسٹ سے پوپ کی اتنی بات بھی برداشت نہیں ہوئی، اور ہمارے نزدیک تو پوپ نے جو کہا وہ میرٹ پہ اترتا ہی نہیں۔ کروڑ ماہوں سے ہمارا امت کا وہ پیار نہیں جو سرکار کے نقشے پا سے پیار ہے۔ حضرت سعد بن ربیع کا فتویٰ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا تھا، ان کی امی نے بھوک ہڑتال کر دی تھی۔ امی نے کہا سعد اس نبی کو چھوڑو، واپس آؤ، ورنہ میں بھوک ہڑتال کروں گی، اور اتنی کروں گی کہ بھوکی مر جاؤں گی، تم اپنا فیصلہ تبدیل کرو۔ تو حضرت سعد نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے امی سن، لو کانت لک الف نفس
فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء، تم ایک جان لیے پھرتی ہو اور مجھے دھمکیاں دے رہی ہو. اگر تمہاری 1000 جان ہو اور ہر جان کے نکلنے پر تم مجھے وارننگ دو کہ نبی کو چھوڑو ورنہ میں مر جاؤں گی. میری ماں میں تجھے 1000 بار مرتا دیکھ لوں گا اور ایک بار بھی در حبیب سے واپس نہیں آؤں گا. تو محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیے پوپ کے جواب میں کون بولا؟ ہماری حکومتوں میں لوگ اپنے نظریات کی ترجمانی سے بے خبر. وہاں برٹش پرائم منسٹر بولا ان ریبٹل ٹو پوپ. اس نے پوپ کے جواب میں کہا پوپ ہے تو اپنے گھر ہے، مگر ہم اپنی آزادی پر پوپ کے کمنٹس مسترد کرتے ہیں. اس نے کہا I think in free society there is right to cause offense about someone's religion. اس نے کہا میں برطانوی وزیر اعظم، میرا خیال ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آزاد معاشرے میں آزادی تب ہے کہ جب ہر کوئی کسی کے مذہب پر تنقید کر سکے، ورنہ غلام ہے. اس نے کہا ہم اپنی آزادی غلامی میں نہیں بدلنے دیں گے، ہم آزاد لوگ ہیں، ہم چاہے جس کی پگڑی اچھالیں، یہ ہمارا فریڈم آف سپیچ ہے. اس نے کہا ریلیجن ذات تو ذات رہی. اس نے کہا جس کے مذہب پر کوئی چاہے تنقید کرے، یہ ہے ہماری آزادی اور ہم اس آزادی پر کوئی کمپرومائز معاذ اللہ نہیں کریں گے. اس نے پھر مثال دی، جیسے اوباما مثال دے رہا، پوپ کے بعد ڈیوڈ کیمرون مثال دیتا کہ تم کوئی علیحدہ بلیور ہو، ہم بھی نبیوں کو ماننے والے. اب اس بدبخت کا انداز دیکھو، کہتا I am Christian. If someone says something offensive about Jesus, I might find that offensive, but I have not right to wreak my vengeance upon him. کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، کہتا ہو سکتا ہے مجھے برا لگے، مگر مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس توہین کرنے والے پر اپنے غصے کا اظہار کر سکوں. تو یہ ہمیں تبلیغیں کی جا رہی ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں گستاخیاں کرنے کے بعد. کہتا ہے جب ہم اپنے نبی کی توہین برداشت کرتے ہیں تو تم اپنے نبی کی توہین کیوں نہیں برداشت کرتے؟ معاذ اللہ یہ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. آج مسجد کے ممبر و محراب سے وائٹ ہاؤس ٹکرا رہا ہے، آج حرم کعبہ سے واشنگٹن ٹکرا رہا ہے، آج گنبد خضرا سے یہود کا شر ٹکرا رہا ہے. ہمارے دین میں مداخلت کی جا رہی ہے. یہ لمحہ امتحان ہے ہمارے لیے. کل قیامت کے دن جب رب پوچھے گا کہ جب اتنے لاکھ خاکے بن گئے تھے تم اس وقت کہاں تھے؟ تمہارا رد عمل کیا تھا؟ تم نے اس وقت کیا کیا تھا؟ آج کا مکین گنبد خضرا سیمینار یہ ایک جلسہ نہیں، یہ میدان معاشر کے سوال کے جواب کی تیاری کا ایک تیاری کی دعوت فکر ہے کہ ہم کیسے تیاری کریں، کیسے جئیں، کس انداز میں اس دنیا میں رہیں کہ جب واضح ہمارے سامنے ہمیں گستاخی برداشت کرنے کے سبق دیے جا رہے ہیں اور ادھر سے وہ بولتے ہیں اور ان کے یہاں سے جو نام نہاد فاشسٹ سیکولر ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہیں اور پورا امت مسلمہ کے گرد دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے. تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان پہ واضح کریں کہ ویسٹ کے شیطانوں
سن لو، ہم بھوک برداشت کر لیں گے، پیاس برداشت کر لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، مگر شان رسول علیہ السلام کی توہین کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آج بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ یہ کیوں جسارتیں ہو رہی ہیں؟ مسلسل یہ چند سالوں سے ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ امت کا رعب کیوں نہیں رہا؟ عاشقان رسول علیہ السلام کا دبدبا کیوں نہیں رہا غیروں پر؟ اس کو سوچ کر آج ہمیں پلاننگ کر کے جواب دینا ہے ویسٹ کو۔ اس کی وجوہات میں سے سر فہرست ایک وجہ وہ خوارج کا پریچنگ سٹائل ہے جس نے غیروں کو توہین کے جواز فراہم کیے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر آج امت گنبد خضرا کے تقدس کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہوتی اور ویسٹ تک یہ خبر روزانہ پہنچتی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں قدم کبھی رکھ کے گئے، امت تو آج بھی وہاں اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، ادھر کسی کو پشت نہیں کرنے دیتی، جانا ہو تو وضو کر کے جاتی ہے۔ پھر انہیں پتا ہوتا کہ امت سیریس کتنی ہے، وہ تو ہر چیز ہماری نوٹ کر رہے ہیں۔ واشنگٹن کا ادارہ ہے گلف بیس انسٹیٹیوٹ، اس نے رپورٹ شائع کر دی۔ خاکے بنانے کے پس منظر میں دیکھو اس رپورٹ کو۔ اس نے کہا جو دو بڑے شہر ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ان میں 95 جو سیکرڈ پلیسز آثار رسول علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، وہ تو اس امت نے خود مٹا ڈالی۔ تو ان کے حوصلے بڑھ گئے جب خود 95% نشانیاں مٹا چکے ہیں، تم اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو یہ کیسے بولیں گے؟ وہ مقدس گھر، امام طبری نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی پوچھے کہ کعبہ کے بعد سب سے مقدس جگہ کون سی ہے تو کہا وہ دار خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیوں؟ وہاں ہمارے آقا علیہ السلام نے زندگی کے 28 سال بسر کیے تھے۔ وہ تو جہاں ایک بار قدم رکھیں تو جنت بنتی ہے، 28 سال وہاں بسر کیے، ہزاروں بار جبریل وہاں آئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اس گھر میں ہوئی۔ اور اگر آج کوئی پوچھے وہ گھر کہاں ہے تو پبلک ٹوائلٹ بلاک میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ اس کا بورڈ بھی آویزہ نہیں کہ یہاں کبھی وہ گھر تھا جہاں اتنی بار وحی کا نزول ہوا۔ یہ خارجی سٹائل ہے، اس کی وجہ سے دشمنوں کے حوصلے بڑھے اور آج یہ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں سرکار کے جو دشمن تھے، صحابہ نے ان کی دشمنی کو کیسے زیر کیا؟ تلواریں بھی لیں اور تبلیغ بھی کی۔ وہ جو انداز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تھا ہمارا اہل سنت کا ہے، مگر مرکز اسلام جہاں سے پوری دوسری نیشنز کو پیغام ملتا ہے، وہاں تو وہ انداز شرک کے بلڈوزروں کے نیچے دب چکا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے حدیبیہ میں، ایک دشمن نبی آیا، نام تھا عروہ بن مسعود۔ آیا تھا تو دشمن تھا، کٹر دشمن تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے چاہا کہ اسے پتا تو چلے کہ ہمارے آقا علیہ السلام سے تعلق کیسا ہے، چونکہ کوئی دشمنی کا میرٹ بناتے وقت مخالف کی پاپولیرٹی کو دیکھ کے کرتا ہے کہ کہاں تک اس کے خلاف میں نے جانا ہے۔ بخاری شریف میں جب دشمن آیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ تھا کہ ہم نے اس پر واضح کرنا ہے کہ مت میلی نگاہ سے دیکھنا ہمارے آقا کی طرف۔ تو صحابہ نے کہاں سے ادب شروع کیا؟
میرے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن ماتھے پہ لگانا شروع کر دیا۔ یہ ہے طریقہ امت کا کہ رسالت مآب کا ادب منوانا ہے تو پھر ان کے لعاب کا بھی ادب کرنا ہے۔ امت لعاب کا ادب کرے گی تو دشمنوں کو پتا چلے گا۔ اگرچہ مقصد تبرک بھی تھا، اگرچہ مقصد لعاب دہن ماتھے پر لگانے سے تبرک بھی تھا اور سر فہرست تھا، مگر اس کو تو سہل بن عثیمین نے بھی بخاری کی شرح میں لکھا ہے، جو خوارج کا ایک بہت بڑا امام گردانا جاتا ہے۔ اس نے کہا چونکہ دشمن نبی آیا تھا وہاں پہ تو صحابہ نے لعاب دہن ماتھے پہ اس لیے لگایا کہ دشمن کا دل جلے اور اسے پتا چلے کہ نبی کے دیوانے کیسے ہوتے ہیں۔ اب دشمن آیا ہے، اس کو واقعی سے اثر ہوا، واپس گیا دشمن، تو اب دل میں وہ دشمنی کی جو آگ تھی ٹھنڈی ہو گئی۔ صرف عداوت تھوڑی کم نہیں ہوئی، دھل گئی۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ قریش مکہ کو کیا کہا کہ وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر وکسر والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش مکہ کیسر کے پاس گیا، کسرا کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، مگر خدا کی قسم وہ منظر کہیں نہیں جو حدیبیہ میں ہے۔ کیوں؟ کہا اصحاب محمد علیہ السلام اپنے نبی کا جتنا ادب کرتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی نہیں کسی کا کرتا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ دشمن نے دشمنوں کو بتایا وہ لعاب دہن جو ماتھے پہ رگڑ رہے تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جن کا ہم لعاب نیچے نہ گرنے دیں ان کا لو نیچے کیسے گرنے دیں گے۔ تو دشمنوں کو حرارت کا پتہ چلا کہ یہ لوگ بھاگیں گے نہیں، پکے بڑے ہیں، ان کا پیار بڑا ہے۔ عروہ نے کہا کادو یقتتلون علی وضوئہ، وہ پانی مشکیزے میں تھا، اس کے لیے جھگڑا نہیں تھا۔ جب ان کے نبی علیہ السلام نے ہاتھوں کو لگایا تو پھر قطرے قطرے کے لیے نیچے ہاتھ کر کے کھڑے تھے۔ ان کا لعاب دہن ماتھوں پہ لگا رہے تھے تو اس سے کفر پر ضرب لگی۔ اگر وہاں معاذ اللہ خارجی سٹائل ہوتا تو پھر پتہ ہے کیا ہونا تھا؟ عروہ جاتے ایک ٹولی کے پاس بیٹھتے تو تقریر یہ ہوتی کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم ان جیسے ہیں، یہ ہم جیسے ہیں۔ اگلی ٹولی میں جاتے تو یہ ہوتی بات ان کو تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔ مزید آگے جاتے تو آواز آتی یہ تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ مزید آگے جاتے تو یہ تقریر ہو رہی ہوتی کہ یہ دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، رب تو ان کی کوئی بات مانتا ہی نہیں۔ تو کیا اس تبلیغ سے عروہ کی عداوت بجھتی، عداوت زائل ہوتی، انہیں اسلام نصیب ہوتا؟ کیا کافروں پہ روب طاری ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا۔ عروہ بن مسعود نے اسلام کو امبریس تب کیا جب صدیق عمر، طلحہ الزبیر، سعد و سعید رضی اللہ تعالی عنہم نے میرے آقا علیہ السلام کا لعاب ماتھے پہ لگایا ہے۔ عروہ کے دل کی دشمنی ختم ہو گئی ہے۔ آج ویسٹ کے شیطانوں پر اپنا روب بٹھانے کے لیے خوارج کا جو سٹائل ہے اس کے برے اثرات کو مٹانا ہوگا کہ ان کو پتا چلے کہ یہ تو اسلام کے ترجمان ہی نہیں ہے جن کو دیکھ کے ہم خباستیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ادب کروانا تھا سرکار کا تو کیسے کروایا؟ سرکار کی سواری کا بھی ادب کروایا، وہاں سے کام شروع کیا۔ میں جو ترتیب اور ہم جو موضوع رکھے ہوئے ہیں مکین گنبد خضرا ملین کانفرنس، اس کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں سواری پر، اور سواری ان کی تو براق بھی ہے، مگر اس دن بیٹھے تھے دراز گوش پر، گدھے پر، اور گدھا گزرا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کے محلے سے۔ بدبخت نے کیا کہا؟ آزانی نتن حمارے کا، تمہارے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ میرے آقا علیہ السلام کی سواری کو اس نے بدبو والا کہا۔ آج ہمیں ڈیوڈ کیمرون کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نبی کی توہین برداشت کرتا ہوں، تم کیوں نہیں کرتے؟
تو ہم پر فرض ہے کہ بتائے ہمارے بڑوں نے نبی کی سواری کی توہین برداشت نہیں کی، ہم کیسے برداشت کر جائیں؟ اور بڑے بھی وہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان چیک کرنا ہے تو پھر صحابہ کا قبلہ دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تو ایک نیا مسئلہ پیش آیا جو پہلے نہیں آیا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی سواری کی توہین ہوئی، اسے بدبو والا کہا گیا۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں، جانور تھا، اس کو بدبو والا کہا تو کیا ہو گیا؟ نہیں، صحابہ نے سمجھا کہ بات ہے دین ایمان کی۔ ہوتا کون ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام کی سواری کو بدبو والا کہے اور بچ کے چلا جائے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قادر الکلام شاعر بھی تھے، جرنیل صحابی بھی تھے، اس وقت ساتھ تھے۔ اب موقع کیا ہے کہ خود صاحب شریعت تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ غازی ممتاز نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا، قاضی صاحب سے پوچھا تھا، کروڑوں مفتی، لاکھوں قاضی اور لاکھوں جج اس نقشے پا کے نیچے ہیں جہاں میرے آقا علیہ السلام کی عدالت موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اتنا تو پوچھنا چاہیے تھا کہ محبوب مسئلہ نیا پیش آیا ہے، کیا تو پہلے ہوتا تو ہم اس پر قیاس کر لیتے؟ پہلی مرتبہ آپ کی سواری کو بدبو والا کہہ دیا گیا تو کچھ جرم ہے یا نہیں؟ اگر ہے سزا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کتنی ہے؟ دینی کس نے ہے؟ بولے یا چپ رہیں؟ اگر بولے نرم بولے یا گرم بولے؟ صرف بولے یا ہاتھ بھی کھولے؟ تو یہ سب کچھ پوچھنا چاہیے تھا بظاہر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک بات بھی نہیں پوچھی، سرکار کے سامنے ہوتے ہوئے ایک بات بھی نہیں پوچھی، بولے ہیں، ہضم نہیں کیا اس توہین کو، بولے ہیں، بولے بھی گرم ہیں، اور صرف بولے نہیں ہاتھ بھی کھولے ہیں، ڈنڈوں سے، جوتوں سے، مکوں سے محاسبہ کیا ہے، بخاری شریف میں ہے، بتا دیا ہے قیامت تک کے گستاخوں کو یہ امت تو پیغمبر کی سواری کی بے ادبی برداشت نہیں کرتی، سوار کی بے ادبی کیسے برداشت کرے گی؟ محتشم سامعین حضرات، جس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا، اور جلالین میں تفسیرات احمدیہ میں درجنوں تفاسیر میں تو الفاظ دیکھو، حضرت عبداللہ بن رواحہ جواب دینے لگے ہیں سرکار سے پوچھے بغیر، اور ہم سے تو کروڑ درجہ آگے ہیں ایمانیات میں۔ جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا، خدا کی قسم اللہ کے رسول علیہ السلام کی سواری گدھا مبارک تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والی ہے۔ جلالین میں الفاظ کیا؟ یہ تو پہلے ہے بخاری میں، جلالین میں ہے واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا، خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کے گدھے کا پیشاب بھی تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ ہر لفظ میں ہمارے لیے ہزاروں سبق ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب یہ حادثہ پیش آیا تھا، آج تو توہین ہوگی ہے سرکار کی، ہمارے وزیر اعظم صدر سیر سپاٹوں میں ہیں اور خراٹے لے رہے ہیں امت مسلمہ پہ مسلط مردہ گھوڑے، اور ادھر امت کی عاشقوں کے کلیجے پگھل رہے ہیں، وہاں میرے آقا علیہ السلام کی سواری کی توہین ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بولے، اور کیسے بولے؟ میں اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ابن رواحہ تو یہ بھی کر سکتے تھے
کہ چونکہ میرے آقا علیہ السلام کی سواری کی بیعت بھی ہوئی ہے تو میں 1000 مرتبہ اپنے محبوب پہ درود پڑھتا ہوں، اور یہ کرنا بھی ناجائز نہیں تھا، فضیلت کا کام تھا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے چونکہ آپ کی سواری کی توہین ہوئی ہے تو میں نعت شریف پڑھتا ہوں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، یوں پڑھتے تو عیب کی بات نہیں تھی، مگر انہوں نے بتایا بات وقت وقت کی ہوتی ہے۔ اب سب سے بڑی نعت یہ ہے کہ جو میرے محبوب کی سواری کے خلاف بولا ہے میں نے اس کا نام لے کے اس کی ایسی تیسی کرنی ہے، ورنہ کتنے اور کام تھے جو نیکی کی کیے جا سکتے تھے، یا مترکن کہتے اس کی طرف رخ کیے بغیر، کاف ضمیر خطاب بولے بغیر۔ لیکن عروہ بن مسعود نے کہا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا اب جس نے کہا ہے شامت اسی کی آئے گی، واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا، اے عبداللہ بن ابی بن سلول میں تیری بات کر رہا ہوں، تو نے ایسا بولا تو میرے نبی علیہ السلام کے گدھے کا پیشاب تجھ سے خوشبو والا ہے۔ اس کو خطاب کر کے صیغہ غیب سے بھی تعبیر ہو سکتی تھی بات، تجھ سے خوشبو والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسانی حقوق بھی ہوتے ہیں، صحابہ نے کہا ہاں ہوتے ہیں، جب تک انسان انسانیت پہ قائم رہے، ایک میرٹ ہے، جب اس سے ہٹے تو وہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو پیشاب گدھے کا ابن رواحہ سے اچھا ہو اور بولے صحابی اور سنے رب کے نبی اور تصدیق کر دیں تو پتہ کیا چلا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ لوگوں ٹھیک ہے یہ سواری ہے، گدھا ہے، انسان نہیں، کلمہ گو نہیں، روزے دار نہیں، لیکن سرکار کا وفادار تو ہے۔ جس میز پہ قرآن رکھیں اس کا ادب ہے، تو جس پیٹھ پہ صاحب قرآن بیٹھے ہوں اس کا پھر ادب کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فیصلہ خود ہی کر دیا کہ تاخیر کروں گا تو کیا بنے گا، سرکار سے نہیں پوچھا، خود فیصلہ کر دیا، سرکار سے نہیں پوچھا کہ میں کیا بولوں۔ حالانکہ اگر اکٹھا کیا جائے صحابہ کے معمولات کو تو یہاں تک لگے گا کہ لگتا ہے جیسے سانس بھی سرکار کی اجازت سے لیتے ہیں۔ اس موقع پر پوچھے ہی نہیں، خود جواب دی، صاحب شریعت تو پاس بیٹھے ہیں، وہ بتائیں کہ گستاخی ہوئی، اگر جانور کی تو کچھ ہوا ہے یا نہیں، لڑائی لڑنی ہے یا نہیں، مگر یہ پہلے دن سے دستور ہے وفا والوں کا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے، میرے محبوب خوش ہوئے کہ جو امت سواری کی شان جانتی ہے یہی سوار کا مقام بھی جانتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے صحابہ علیہم رضوان کا روب کیوں طاری تھا کافروں پر، دشمنوں پر، اس وقت کے عاشقان رسول علیہ السلام کا، کہ وہ سرکار کی ہر نسبت کا ادب کر رہے تھے اور کروا رہے تھے، اور سواری گدھے جیسے جانوروں کے لیے قسم رب کی اٹھا رہے تھے، واللہ سے بیان کر رہے تھے۔ اور اگر امت ہی فتوے دینا شروع ہو جائے، وہ جعلی لوگ خوارج اور سرکار کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں، اور ایک جیسے اور ہم جیسے اور چیف آف ولیج اور گاؤں کے چودھری اور بڑے بھائی کی مثالیں دے، تو پھر اوباما ادھر اپنی دے رہا ہے اور خوارج اپنی دے، تو پھر فرق کیا رہا؟ اوباما کہتا میں بھی تو ہوں نا محترم شخصیت، کیوں میں امریکہ کا صدر ہوں اور امریکی آرمی کا میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں، میں ہوں بڑا محترم، اور کہتا ہے کہ روزانہ لوگ آفل تھنگز میرے بارے میں نزیبہ بولتے ہیں، تو میں اجازت دیتا ہوں، تو جب میرے بارے میں بولا جا سکتا ہے تو نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہے رب کے نبی کے بارے میں کیوں نہیں بولا جا سکتا معاذاللہ۔ تو یہ ہمیں خوارج کا جو انداز تبلیغ اس کو پیچھے ہٹا کے وہ مکی مدنی انداز تبلیغ عام کرنا ہے۔ ہم نے اس سلسلہ کی ایک کوشش، ویسے تو سال ہو گئے، 27 دسمبر کو ایوان اقبال لاہور میں گنبد خضرا سیمینار منعقد کیا۔ اس وقت زمین پر
ختم نبوت کی سب سے بڑی علامت، قرآن کے فیض کا سب سے بڑا حوالہ، کعبے کا کعبہ وہ مقام ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام خود جلوہ گر ہیں۔ اس کے ادب سے، اس مقام کی عظمت سے ہم غیروں پر یہ واضح کر سکتے ہیں کہ جب ادھر میلی نگاہ سے ہم نہیں دیکھنے دیتے تو مکین گنبد خضرا کی طرف کیسے دیکھنے دیں گے؟ اور امت اس پر سیریس رہی بڑی، یہاں تک کہ نظریہ امت کا اس سلسلہ میں یہ رہا، یہ امام دمیاطی نے حاشیہ اعانۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے جلد نمبر 2 میں، وَلَوْ أَنَّ أَحْدَهُمْ يَجِيءُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَلَى بَصَرِهِ مِنْ أَبْعَدِ الْأَرْضِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَقُمْ بِالْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ لِنَبِيِّهِ۔ آج کچھ لوگوں نے کہا گھر سے نیت کر کے جو نکلے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں، انہوں نے کہا خوارج نے یہ سفر حرام کا ہے، یہ سفر معصیت ہے معاذ اللہ۔ کیوں؟ کہ مسجد نبوی کی نیت کرو، سرکار کی نہ کرو، اگر سرکار کی نیت کرو تو یہ سفر معصیت ہے۔ اب امت کا دھارا کیا کہتا ہے؟ امام دمیاطی کہتے اگر تم میں سے کوئی بندہ مدینہ منورہ سے 4 کلومیٹر دور سے نہیں، زمین کے آخری کنارے سے چلے، کیسے علی رأسہ ہی، سر کے بل، او علی بصرہ ہی، پلکوں کے بل، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جا، علی رأسہ ہی او علی بصرہ ہی، اب آدھے ارض آخری کنارے سے چلے اور چلتا چلتا مدینہ منورہ پہنچ جائے تو امام کہتے اب بھی وہ حق ادا نہیں ہوا جو بڑی سرکار کے آداب کا حق ہے۔ اس سے میسج جائے گا ویسٹ کے شیطانوں تک کہ جب ان کے گنبد، ان کا وہ حجرہ نبویہ، اس کا اتنا ادب ہو رہا ہے اور یہ دین ہے ان کا، تو پھر مکین گنبد خضرا کا مقام کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے یہاں پر تاریخ مکہ مکرمہ میں یہ لکھا ہے، اور قبر نبوی کی تاریخ کے اندر یہ امام ابن ضیاء مکی حنفی لکھتے ہیں جس وقت کوئی شخص چلتا ہے مدینہ منورہ کی طرف، کتاب کا نام ہے تاریخ مکہ مشرفہ والمسجد الحرام والمدینہ شریفہ والقبر الشریف، اس میں انہوں نے لکھا 334 صفحے پر، المشی الی المدینہ لزیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من المشی الی الکعبہ ومن بیت المقدس، کہ جو شخص گھر سے نکلا ہے میرے آقا علیہ السلام کی دہلیز کی حاضری کے لیے، اس کا سفر اس کے سفر سے افضل ہے جو مکہ مکرمہ کعبہ کے لیے جا رہا ہے، اس کا سفر اس سفر سے افضل ہے جو بیت المقدس کی طرف جا رہا ہو۔ یہ آداب شروع سے سکھائے گا۔ آج دو ادھر تو ہے نا کلیش آف سیولائزیشنز، ایک ہماری سیولائزیشن ہے، ایک یہود و نصارہ کی ہے، اور اسلام کے اندرونی محاذ پر ایک خوارج کی سیولائزیشن ہے، ایک اہل سنت کی سیولائزیشن ہے۔ خوارج سرکار کو بیان کریں حجرہ مبارکہ میں کیا ہے، بدبخت یوں کہہ دائیں پتھر عصا بے جان مٹی میں مل گئے، کوئی ہے ہی نہیں، کیا کرنے آئے ہو؟ اور اہل سنت کیا کہیں؟ میں ہزار ہاتھ دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، یہ پیران طریقت، یہ علماء دین تو اپنی جگہ، اس مجمع میں جو سب سے ان پڑھ ہو مگر ہو سنی، اس سے پوچھو مدینہ منورہ گئے تھے تو کہاں گئے تھے؟ وہ کہے گا اپنے نبی کے پاس گیا تھا، اپنے نبی کے پاس گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا۔ اور صرف اس جملے پہ غور کر لے، خدا کی قسم اگر امت ساری اس پر قائم ہو جائے، سرکار آج بھی اپنی قبر پر نور میں زندہ ہے، تابندہ ہے، اور یوں نہیں جیسے سویا ہوا انسان ہوتا ہے کہ زندہ تابندہ تو ہے مگر سویا ہوا ہو، نہیں، یہ تو فیصلہ سرکار خود فرما کے گئے
صحیح مسلم میں ہے جب فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا معراج کی رات، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کھڑا ہونا روح کا کام نہیں، جسم کا کام ہے۔ جسم جس میں روح ہو، اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنا سوئے ہوئے بندے کا کام نہیں، جاگتے کا کام ہے۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں ان کا اس انداز میں ہونا یہ فرمان رسول علیہ السلام سے ثابت ہے، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے آقا ہیں وہ قبر میں کس شان سے جلواگر ہیں۔ اب اس کو بیان کیسے کیا گیا یہ دیکھیے، مستدرک للحاکم۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں تم بدعتی ہو، میں کہتا نہیں، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے۔ یہ مستدرک للحاکم کی 5ویں جلد ہے، یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے، یہ صحیح الاسناد جس کو امام حاکم کہہ رہے ہیں، حدیث نمبر 8618۔ میرے آقا علیہ السلام جہاں جلوہ گر ہیں، جس جگہ، وہ مٹی جو محبوب کو چومتی ہے اس کا مقابلہ کعبہ نہیں کر سکتا۔ درجنوں حدیث سے میں نے جو وہ گنبد خضرا سیمینار کیا ہم نے، تو 4.5 گھنٹے صرف اس پہ بیان کیا کہ محمد کا جہاں پہ آستاں ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے۔ اور اس دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابھی تو صرف تمہید پوری ہوئی ہے، تو کھلا وقت ہو، کھلا میدان ہو، دلیلیں بھی دکھائیں، چہرے بھی دکھائیں، سر بھی گنوائیں کہ گنبد خضرا کے خلاف سازشیں کرنے والوں ہوش کرو کہ آج بھی گنبد خضرا کے متوالے زندہ ہیں۔ اب 2 رستے ہیں، ایک ہے خارجی سٹائل اور ایک ہے اہل سنت کا انداز۔ میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، بلا جھجک سب کو دعوت دوں گا جو دوسری کمپنی کا بھی کوئی آیا ہو کہ دیکھو کس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ یہ حاضری دے رہا ہے ایک شخص، اقبل مروان یوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر۔ میرے آقا علیہ السلام کی قبر پرنور آج تو 4 دیواروں کے اندر ہے، اس وقت صرف 1 دیوار تھی جبکہ میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ دروازہ کھلا تھا، حاضری دینے والا اندر حاضری دے رہا تھا، اوپر سے مروان آیا، جب اس نے دیکھا حاضری دے رہا ہے کوئی، کیسے؟ وادعا وجهه علی القبر، اپنا چہرہ ہی قبر پہ رکھا ہوا ہے۔ جالی چومنا تو دور کی بات ہے، یہ تو خود قبر پہ چہرہ رکھا ہوا ہے۔ مروان آیا، کہتا ہے اتدری ما تصنع، جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ مطلب یہ تھا کہ بہت کوئی گناہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ اب جو کر رہا تھا اس نے احتجاج مسترد کر دیا، اس نے کہا نام جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ مروان آگے ہوا تو کون تھا؟ وہ کہ 14ویں-15ویں صدی کا ملنگ نہیں تھا، اذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی۔ وہ حاضری دینے والے میزبان رسول علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حاضری کیسے دے رہے ہیں؟ اپنا چہرہ ہی سرکار کی قبر پہ رکھا ہوا ہے۔ اب مروان کہہ تو بیٹھا اتدری ما تصنع، مگر اب پھنس گیا کہ یہ تو صحابی ہے، میں بعد والا ہوں، میں انہیں کہہ رہا تھا کہ جانتے ہو کیا کر رہے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری بولے خدا کی قسم، دل کے کانوں سے جو سنے گا قبر تک لذت اس جملے کی باقی رہے۔ کیا بولے حضرت ابو ایوب انصاری؟ کیا بولے؟ مروان کہتا ہے اتدری ما تصنع، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ کہا نعم جانتا ہوں، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ صحیح الاسناد حدیث۔ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، شرک کے فتوے نہ لگانا، میں پتھر کے پاس نہیں آیا۔ اب دو جملے ہیں، ایک کو صحابی نے مثبت کیا، دوسرے کو منفی کیا، ایک کو اپنا عقیدہ بتایا، دوسرے کا رد کیا۔ کون سی پارٹی ہے جو آج پتھر کہے اور کون سے لوگ ہیں جو کہیں درے نبی پہ آیا ہوں؟ یہ فرق ہے سنی اور خارجی کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سرکار کے پاس آیا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا ہوں، قبر پہ میں نے چہرہ رکھا، میں تو نبی پاک کے پاس آیا ہوں، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں پتھر کے پاس نہیں آیا۔ خدا کی قسم اس مجمع میں پوری دنیا میں جہاں بھی سنی رہتے ہیں، بچے بچے سے پوچھو، جب جانے کی تڑپ رکھتا ہو پوچھو کہاں جانا ہے، اور وہاں موجود ہو پوچھو کہاں آئے ہو۔ یہ جو آج جواب دے رہا ہے، اگرچہ اس نے حدیث آج پہلی بار سنی ہو، مگر سنی عقیدہ ماؤں نے دودھ میں پلا دیا ہے۔ جے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ اور اگر یہ کوئی کہے تو پھر ختم نبوت کا عقیدہ بیان ہوتا ہے، یہ کہیں تو پھر قرآن کا فیض مانا جاتا ہے، یہ کہیں تو پھر دشمنوں پہ روب طاری ہوتا ہے کہ ان کا اتنا رابطہ ہے اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ چلتے ہیں ہزاروں میل دور اور بیٹھتے ہیں، اگرچہ نظر وہ نہ بھی آ رہے، یہ کہتے ہم اپنے نبی کے پاس آئے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ تو یہ قول فیصل ہے خوارج کے سٹائل کو رد کرنے کے لیے۔ میرے امام نے برملا کہا تھا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ اور جو کعبے کے الفاظ ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ 4.25 گھنٹے کی گفتگو نیٹ پہ بھی ہے، سیڈیز ملتی ہیں، وہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں وہ ضرور سنیں، ہم نے حوالہ جات سکین کر کے اس میں شامل کر دیے، ابن تیمیہ سے لے کر بن باز تک سب کے سازشوں کا جواب دیا، اور قرآن سے لے کر سنت تک اور امت کے دھارے تک ہم نے ثابت کیا کہ میرے آقا علیہ السلام جہاں بیٹھے ہیں وہ مقام اتنا اونچا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ الجواب الباہر کتاب ہے ابن تیمیہ کی، وہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر مسجد نبوی میں شامل کی گئی تو کوئی عظمت مسجد نبوی میں اضافہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس حجرے کی وہ شان ہی نہیں ماننے کو تیار۔ خوارج کی کتاب ہے مغنی المرید شرح کتاب توحید، اس میں لکھا ہے تہدم الحجرۃ بل تحرق فاذا هذا حکم الحجرہ فکیف بالقبہ، کہتا ہے حجرہ نبویہ کو گرا دیا جائے، معاذ اللہ بلکہ جلا دیا جائے، اور کہتا ہے جب حجرے کا یہ حکم ہے تو پھر گنبد کا حکم تو خود معلوم کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ جلوہ گر ہیں، پوچھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جگہ کی عظمت کیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں زخمی ہو گئے، سب سے بڑی تمنا کا اظہار کیا، بھیجا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حدیث نمبر 1392 ہے، کہتے ہیں سلھا ان ادفن مع صاحبیہ، جا کے اجازت لو ام المومنین سے کہ میری قبر بھی اس حجرے میں بن جائے۔ اب ان کے نزدیک امپارٹنس کتنی اس جگہ کی، وہ تو فاتح بیت المقدس بھی تھے، وہاں بھی قبر بنوا سکتے تھے اپنی، پہلے کہہ کہ وہاں بناؤ، حرم مکہ میں بنوا سکتے تھے، مگر کہا میری یہ تمنا ہے کہ ادھر مجھے جگہ ملے۔ گئے عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کنت اریدہ لنفسی، میں نے تو اپنے لیے چنی ہوئی تھی، لیکن آج عمر فاروق کو ترجیح دوں گی، ان کی خدمت بڑی ہے اسلام کے لیے، جاؤ اجازت ہے۔ حضرت عمر زمین پہ لٹائے گئے ہیں، سر کے نیچے کپڑا ہے،
آنکھیں دروازے پہ لگی ہوئی ہیں، دودھ پلایا گیا، زخموں سے نکل گیا، چند منٹوں میں روح نکلنے والی ہے، انتظار ہے خوشخبری ملے۔ اتنے میں ابن عمر آئے، کہا ما لدی، ابن عمر بتاؤ بتاؤ کیا جواب آیا؟ کہتے آذنت، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ اب سنو جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنی دین کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں ما کان شیء اہم الی من ذالک المج، کہتے ہیں آج میرے لیے اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ ما کان شیء اہم الی من ذالک المج، اس جگہ قبر بنے تو اور کیا چاہیے؟ ما کان شیء اہم الی، یہ اہم وہ جس کو تم اہم کہہ دیتے اردو میں، کوئی شے میرے نزدیک اتنی اہم نہیں ہے جتنی حجرہ نبی میں قبر بن جانا اہم ہے۔ یہ رازدان اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یہ حیثیت سمجھتے ہیں، صحابہ چہرہ رکھ کے حاضری دیتے ہیں، اور وہ انہیں تابعین کیسے کرتے ہیں۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، ایک استاد تھے، بڑے استاد، کس کے؟ امام مالک کے استاد، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد، امام جعفر صادق کے استاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام کیا ہے؟ امام محمد بن منکدر۔ حدیث پڑھا رہے مسجد نبوی شریف میں، فکان یصیبہ سمات، پڑھاتے پڑھاتے سکتہ طاری ہو جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، کدھر جاتے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر کے پاس۔ کیا کرتے تھے؟ اپنا رخسار قبر سے رگڑتے تھے، رخسار اپنا سرکار کی قبر سے ملتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ امام ذہبی ابن تیمیہ کی شاگرد، انہوں نے کہا، محمد بن منکدر بولے، استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نبی پاک کی قبر سے مدد مانگ رہا ہوں۔ استعنت بقبر النبی، تو کیا ان کو نستعین کا ترجمہ نہیں آتا تھا کہ سرکار کی قبر کو بھی مددگار مانا ہے اس امت کے استاذ نے؟ تو یہ ہے نظریہ جس سے دشمنوں پر یہ ہیبت طاری ہو کہ جن کے نزدیک حجرہ نبویہ قبر نبی علیہ السلام کا اتنا مقام ہے، اتنا ادب ہے، تو ذات رسول علیہ السلام کا کتنا ادب ہوگا۔ میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا۔ آج ہم جب حاضری دینے جائیں تو کہہ رہے ہیں دعا کرنی ہے، منہ کعبے کی طرف کرو۔ میں کہتا ہوں کعبے سے تو پوچھو کہ نیت کدھر کی ہے۔ یہ میرے پاس ہے تفسیر در منصور، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے، امام سیوطی نے ابن عساکر میں بھی، ابن عساکر کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامہ، جب حشر بپا ہوگا، زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری، کعبے کو دلہن بنایا جائے گا۔ کیوں؟ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے۔ جس کی طرف منہ کراتے ہو پھر اسے تو کہو کہ وہی رہے۔ در رسول پہ ایک دن کعبہ بھی آئے گا، تو پھر کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری، سرکار فرماتے ہیں زفت الکعبہ، کعبے کو دلہن بنایا جائے گا اور میری قبر کے سامنے کعبہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ لفظ بھی بڑے قابل غور ہے، زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری۔ ان لوگوں نے کہا کہ گھر سے نیت کر کے سرکار کی جانا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ، سفر حرام کا ہوتا ہے، معاذ اللہ سفر گناہ کا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کعبے سے پوچھو اس نے نیت کس کی کرنی ہے؟ سرکار خود بیان کر کے گئے، یہ نہیں کہا کہ زفت الکعبۃ البیت الحرام الی مسجدی، کہ کعبہ میری مسجد کی حاضری کے لیے آئے گا، نہیں، نہ الی قبری، کعبہ میری قبر کی حاضری کے لیے آئے گا، کعبہ میری قبر کی حاضری کے لیے آئے گا۔ اور وہاں پہنچے گا تو کیا کہے گا؟ جو آج سنی کہتا ہے، اور سنی وہ کہتا ہے جو کعبہ کہتا ہے، کیا کہے گا؟ یہ ہے الفاظ،
کعبہ پہنچے گا در رسول اللہ السلام پہ تو کہے گا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا کے ساتھ بلائے گا، یا کے ساتھ ندا دے گا. یا آج جو مسجد کی محراب سے مٹائے، مسجدیں کعبے کی بیٹیاں ہیں اور وہ مسجدیں ہیں جو ماں کے عقیدے پر ہوں. کعبہ میرے آقا علیہ السلام کو یا کہہ کے سلام کہے گا تو محبوب فرمائیں گے وعلیک السلام یا بیت اللہ تجھے بھی سلام. اب سرکار پوچھیں گے یہ ایک جملہ ہمارے کروڑوں جلسے اس کا بدل نہیں بن سکتے. ما سنت بک امتی من بعدی، کعبہ حاضری دینے تو آئے ہو، بتاؤ میرے غلاموں کا کیا حال رہا. تو کعبہ بولے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اتانی فانا اکفی ہے ومن لم یأتنی فانت تکفی ہے. محبوب امت کا بیڑا پار، جو میرے پاس آیا اس کے لیے میں کافی ہوں، جو نہیں آ سکا پیارے نبی اس کے لیے آپ کافی ہیں. دیکھیے انت تکفی ہے، انت تکفی ہے، محبوب آپ اس کے لیے کافی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو کافی ماننا یہ تو کعبے کا نظریہ ہے، یہ سرکار کا فرمان. انت تکفی ہے، انت تکفی ہے، آپ کافی ہے. کہا جو میرے پاس آیا حج کے لیے عمرے کے لیے من اتانی فانا اکفی ہے واکون له شفیعا، اس کو جنت میں لے جاؤں گا جو میرے پاس آیا. اور محبوب آپ کے پاس تو آنا بھی شرط نہیں ہے. من لم یاتنی، جس کو ٹکٹ نہیں ملی، ویزا نہیں ملا، آ نہیں سکا، فانت تکفی ہے وتکون له شفیعا، اس کی سفارش آپ فرماؤ گے، اس کے لیے آپ کافی ہیں. تو یہ حق ہے کہ میں پھر کہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کعبۃ اللہ سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگاہ باں بھی سنی ہے. اہل سنت کے چیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. محتشم سامعین حضرات، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، یہ مقام جہاں میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں، اگر ادب اس کا سکھایا ہوتا تو آج یہ ہلاکتیں نہ ہوتی. مگر خوارج کے شر نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا کہ امت دھماکوں اور خاکوں میں ڈوب گئی. دھماکے خاکے ایک ہی طبقے کی سازش کا نتیجہ ہے. اور اس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے لحاظ سے جو فتوے آ گئے سامنے، سنی سنائی بات نہیں. میں نے 10 سال سے زائد وقت اس کھوج میں لگایا اور سب حقائق اکٹھے کیے، اور اس کے بعد تفصیل کے ساتھ سیمینار کیا. اور اب 22 مارچ کو انشاءاللہ مکین گنبد خضرا ملین کانفرنس ہو رہی ہے. کون ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ کتابیں چھاپی؟ یہ بیدع القبور نامی کتاب خوارج کی، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 256 پہ لکھا ہے یاجب علی المسلمین عیادت المسجد النبوی کما کان فی عصر النبوہ من جہت الشرقیہ حیث لا یکون حتی لا یکون القبر داخلا فی المسجد. لکھا ہے کہ امت پر واجب ہے کہ مسجد نبوی کو واپس پہلی شکل پہ لے جائے تاکہ رب کے نبی کی قبر کو مسجد سے نکال دیا جائے معاذ اللہ. حتی لا یکون القبر داخلا فی المسجد، مسجد میں شرک ہو رہا ہے. البانی نے تحذیر الساجد میں کہا اب ظاہری وثنیت ہو رہی ہے، تو وثنیت کے لیے
اس نے کہا شمالن جنوبن دیوار بنا دو. دیوار نہیں بنانی تو پھر پورا حصہ باہر نکالو. اور آگے جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ انہو یاجب علیہم ازالۃ تلک القبہ، کہ یہ جو گنبد خضرا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ لکھا کہ اس کو گرانا امت پہ واجب ہو چکا ہے. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا؟ کیا یہ دن بھی آنے تھے جہاں صبا کو بھی ادب لازم ہے، جہاں چاندنی بھی احترام سے جائے، جہاں باد نصیب ادب کرے، اور وہاں یہ گرانا اس گنبد خضرا کا معاذ اللہ واجب لکھیں. تو میرے بھائیوں، کیا اس سب کچھ پہ ہم چپ رہے یا ہمیں بولنا چاہیے؟ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، بولنا چاہیے. جس گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام کیے بغیر ہمارا دن نہ گزرے، اس کے بارے میں ہم کیسے برداشت کریں؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ وہ تو گرانے نہیں لگے. میں کہتا ہوں تمہارے پاس گارنٹی کیا ہے؟ مسائل بن باز میں لکھا ہے سارے گنبد جو گرائی سے کیوں نہیں گرایا؟ اس نے تارا کہا آل سعود خشیت الفتنہ، ہمیں اس سے پیار کوئی نہیں، نہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، صرف حکومت کا تختہ الٹنے کا خطرہ تھا تو چھوڑ دیا. یہ ہے ان کا دین. اور آج خارجی مرغیوں کی انڈوں سے اتنے چوزے نکل آئے جنہوں نے کہا سب کچھ کرو کچھ نہیں ہوگا. تو کیا لازم نہیں ہم پہ کہ ہم انہیں بتائیں باز رہو؟ اگر میلی نگاہ سے دیکھو گے تو شام سے پہلے تختہ الٹ جائے گا. میں یقین سے کہتا ہوں ایسا کوئی نہیں کر سکے گا جو یہ لکھا ہوا ہے، مگر وفا شعاروں کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے. کہ ہم انتظار ہی کریں کہ کچھ کریں تو پھر ہم بولیں؟ کسی بڑی شخصیت کے ارادہ قتل پر بھی ایف آئی آر کٹتی ہے، تو اتنے مقدس مقام کے بارے میں جو گرانے کے واجب ہونے کا فتویٰ دے رہا ہو تو اس پہ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹے گی؟ ان کی مذمت کیوں نہیں ہوگی؟ ان کے خلاف احتجاج کیوں نہیں ہوگا؟ اس واسطے 22 مارچ کو مینار پاکستان پر لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر ہم نے گنبد خضرا سے وفا کا حلف اٹھانا ہے اور واضح کرنا ہے کہ حکومت وہاں کی اپنے چند مفتیوں کے فتوے نہ دیکھے، کروڑوں عاشقوں کے جذبے بھی دیکھے. اسلام میں جو جھنڈا لہرا رہا ہے گنبد خضرا کا، اس کی حیثیت کو بھی دیکھے. اس لیے اس عظیم مشن کے تحت نکلنا ہے. اور ساتھ جب سے یہ خاکے بنے، پیرس ملین مارچ کا جواب ہم پہ قرض ہے اور اس قرض کو اتارنا ہے. ہم نے گستاخوں کے خلاف اپنے عزم کا اظہار کرنا ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاکے بنیں گے تو ہمیں کہنا ہے اگر بنیں گے تو تمہارے سر بھی اتریں گے. یہ فرض ہے ہم پہ کہنا. ڈیوڈ کیمرون کا جملہ سنو. بدبخت کہتا ہے We have to accept that newspapers and magazines can publish things that are offensive to others. کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اخبار خاکے چھاپتے رہیں گے معاذ اللہ. کہتا ہے یہ تسلیم کرو مسلمانوں، حق ہے اخباروں کا کہ وہ خاکے چھاپیں. وہ ہم سے منوانا چاہتا ہے اور کہا as long as it's within، ہم زندہ رہے تو ہم چھاپیں گے. تو ہمیں بولنا فرض ہے کہ ہم زندہ رہے تو ہم تمہارے سر اتاریں گے. وہ کہتے ہیں ہم چارلی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم مصطفی ہیں. جب وہ چارلی ہیں تو سرکار کے نام پر جو جان ملی ہے تو جو چارلی بنے گا اس کا سر اتارنا ہمارا فریضہ ہے. اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے اکٹھے ہونا ہے. محشر کا جواب تیار کرنے کے لیے
اس لیے میرے بھائیوں، ہر گلی ہر نگر یہ پیغام پہنچاؤ۔ 22 مارچ لاہور حاضری لگنے لگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم اکٹھے ہو گئے 10 لاکھ تو کیا کر لو گے؟ امریکہ کا کیا بگڑے گا؟ میں کہتا ہوں یہ جدا ہے کہ بگڑے گا یا نہیں، ہمارا تو سنور جائے گا، معاشر کا جواب تو بن جائے گا، ہماری نمازوں کا ثواب محفوظ ہو جائے گا، ہمارے زندگی بھر کے نیک کاموں کا اجر محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر آج کفر للکارتا رہا اور ہم حجروں میں چھپ گئے تو قیامت کے دن سجدے کا ثواب نہیں ملے گا، نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھو اللہ نے فرمایا تھا جبریل چلو فلاں بستی کو الٹا کر دو، تو جبریل علیہ السلام بول پڑے اے اللہ ان فیہم عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین، اس بستی میں تو تیرا بڑا ہی عاشق بندہ اتنا پارسا کہ 1 منٹ بھی اس نے گناہ نہیں کیا، ستھرا پاک باز، 1 منٹ تو کیا طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر، یعنی 1 سیکنڈ بھی اس نے گناہ نہیں کیا، تو مولا اسے سائیڈ پہ کر لوں باقی بستی کو تباہ کروں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، سن علیہ و علیہم، پہلے نام ہی اس کا لیا، اس کے سمیت ان کو، جہاں زانی ڈاکو بدکار تباہ ہو وہیں یہ تہجد گزار بھی ملیا بیٹ ہو جائے۔ اب جبریل آگے بول نہیں سکے اللہ کے سامنے کہ نمازیں کدھر گئیں، روزے کدھر گئے، رب نے خود ہی جواب دیا ان وجہہ لم یتمعر فی ساعتا قط، کیا اس کا ایک عمل سب چیزوں پہ پانی پھیر گیا، نماز کوئی نہیں بچی، روزہ باقی نہیں رہا، حج ختم، زکاتیں ختم، تسبیح و تحلیل کے ثواب ختم، ایک کرتوت اس نے ایسا کیا، کون سا؟ اس کے ہوتے ہوئے میری شریعت کی حدیں جب پامال ہونے لگیں میں گھس گیا، اس کے چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلا تھا، اگر باہر نکل کے لڑ نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، تو کم از کم گھور کے دیکھ تو سکتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ تو بدلتا۔ یہ اس کا عمل اس کی ساری نیکی کو بہا کے لے گیا۔ جبریل میرے پاس اس کی کوئی نماز نہیں، ڈھونڈ دو اس ظالم کو ان بدماشوں کے ساتھ، میں یہ سوز لے کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ جو اتنا پارسا تھا اس کی ایک نماز نہیں بچی، ایک حد شرعی پامال ہو رہی تھی اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہا، اور سرکار کی ذات سے بڑی تو کوئی ذات ہی نہیں، اور 30 لاکھ خاکوں سے بڑی کوئی توہین نہیں، جو اس پہ باہر نہ نکلے اور کہے کہ کل نمازیں ان کا ثواب مجھے ملے گا، تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے ملے گا۔ محشر کے جواب کی تیاری کی خاطر ہم نے نکلنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن محبوب کے سامنے کھڑے ہوں تو شرمندگی نہ ہو کہ جان سے پیار کیا تھا، شان آپ کی اس پہ حملے ہوتے رہے نہیں۔ اور یہ یاد رکھو، میں کوئی مال روڈ کی ریلی کے جذباتی انداز میں تقریر نہیں کر رہا، میں قرآن و سنت کے خادم، فتویٰ، تحقیق، شریعت، اصول، ضابطوں کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ اگر چہرے کا رنگ بدلے، حاضری لگ جائے، تو اتنے میل سفر کر کے مینار پاکستان پہ نعرہ لگے تو حاضری کیوں نہیں لگے گی؟ تو محتشم سامعین حضرات، اس لیے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ میں نے اپنا ایک درد آپ کے سامنے رکھا، اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے وسائل کیا ہیں، سورسز کیا ہیں، ہمارے پاس کیا ہے جسے خرچ کر کے ہم لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ میری کیفیت تو یہ ہے کہ جیسے آگ لگ جائے تو بجھانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اگر ایک ہفتے کا شیڈول دیکھو، کراچی سے لے کر اٹک تک یہ سارے ضلعوں کے دورے، یہ گنبد خضرا سیمینارز، اور ظاہر ہے کہ خدا کی قسم گھر کو آگ لگے تو وہ کیفیت نہیں جو ایمان محل کو آگ لگے تو کیفیت ہوتی ہے۔ کیسے نیند آئے گی؟ کیسے چین سے بیٹھے؟ ادھر توہین کر کے وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، گستاخیاں کر کے ہمیں
کہتے ہیں ہم پہ بھی تو کلمہ پڑا ہے نبیوں کا. تو ایسے عالم میں ٹھیک ہے ہم پرائم منسٹر نہیں ہیں مگر ڈگری عشق رسول اللہ السلام کی سچی ہمارے پاس ہے. ہم ٹھیک ہے اس یو این کی میٹنگ میں نہیں ہیں مگر ہمارے پاس اتنے سورسز تو ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے. یہ سچ ہے. تو پھر 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے تو اس پیغام کو دو. جب ملو کسی سے السلام علیکم اس کے بعد فوراً کہو مکین گنبد خضرا ملین مارچ مینار پاکستان لاہور بروز اتوار صبح 8 بجے. یہ جملہ بولنے مکمل کرنے سے پہلے وقف ہی نہ کرو. 2 گھنٹے تو روزانہ دو. 2 گھنٹے اس دعوت کی تشہیر کرو. اور اگر ہمارے ہاں ہمارے روابط ہیں فرینڈشپ ہے رشتہ دار ہیں کسی ایمرجنسی میں 50 بندہ اکٹھا کرنا کوئی کام نہیں. تو اگر اپنے گھر کے مسئلے کے لیے 50 اکٹھے ایک فون کال پہ کر لیں تو اتنے بڑے مسئلے کے لیے ہم 50 کیوں نہیں اکٹھے کر سکتے. بات سوچنے کی ہے دل میں بٹھانے کی ہے. میں اپنی گفتگو ختم کرنے والا ہوں. اس کے بعد چند منٹ میٹنگ کے انداز میں آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں کہ آپ یہ پیغام سیالکوٹ میں ہائی لائٹ کیسے کریں گے. آپ یہ پیغام گلی گلی محلے محلے کیسے پہنچائیں گے. ہم نے لاکھوں کے اشتہارات ہینڈ بلز اور وہ بطور خاص اب دوست تقسیم بھی کر دیں اگر ہینڈ بلز یہاں موجود ہیں جس میں اس دعوت کا پورا متن موجود ہے کہ ہم کیوں کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. ہم آپریشن ضرب عدب کی کامیابی کے لیے پوری قوم کو گنبد خضرا کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہینڈ بلز تقسیم کریں اور کیبل کی ایڈ بھی موجود ہے کیبلوں پہ چلائیں اور مجھے اپنی طرف سے بتائیں کہ آپ کیسے اس مصروف انسان کو جو چھوٹے اشتہار کی طرف دیکھتے ہی نہیں اسے خبر دیں گے کہ مینار پاکستان ایمان والوں کی حاضری لگ رہی ہے. دیکھیے جس وقت اس اہم مسئلے کی خاطر اگر ایک بھی شخص آپ کے کہنے پہ جائے گا تو آپ کو اپنا بھی ثواب ملے گا اسے اپنا بھی ملے گا اور اس جتنا اور تمہیں مل جائے گا. یہ پیغام جو پہنچانا ہے. ابھی کچھ تھوڑا وقت گزرا میں میرپور میں تقریر کر رہا تھا تو ریاض عالم ایڈوکیٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تمہاری تحریک صراط مستقیم کا ہی مشن نہیں یہ ہم سب ایمان والوں کا کام ہے. کہا کہ پورے آزاد کشمیر کے جو سائن بورڈ ہیں میں اپنی جیب سے گنبد خضرا کانفرنس کے فلیکس لگواؤں گا اور وہ کام انہوں نے شروع کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبوب جسے چاہتے ہیں اس کے دل میں عشق ڈالتے ہیں اور ہم کبھی بھی حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے یہی سبق دیا تھا ہم بدنی وسائل سے نہیں مدنی وسائل سے آگے بڑھتے ہیں. اور اس بنیاد پر ابھی آپ دوستوں نے اٹھ کے اعلان کرنا ہے کہ آپ کیا کیا کریں گے. کتنی بسوں کا اہتمام بسوں سے پہلے قافلوں کی تیاری کے لیے کتنے چوکوں میں فلیکس لگائیں گے کتنی شہراؤں پر اس پیغام کو عام کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے. ہمارے جو دوست ہیں ان کے شانہ بشانہ یونیورسٹیز میں کالجز میں وکلا کے پاس ڈاکٹرز کے پاس سب کے پاس یہ پیغام آپ کس انداز میں پہنچائیں گے یہ اپنے انداز کو آپ نے پیش کرنا ہے تاکہ ہمیں یہ یقین ہو کہ سیالکوٹ کی مٹی کی زرخیزی اللہ کے فضل سے آج بھی برقرار ہے. میں اپنی بات اس بات پہ ختم کر رہا ہوں. فضائے عشق کے طائر ہیں غافل آشیانوں میں ادھر گستاخیوں کا سلسلہ ہے نرم شانوں میں وہ جن کی شان کا دیگر نہیں ہے کل زمانوں میں وہ جن کا مرتبہ رب نے بڑھایا سب جہانوں میں وہ جن کا نام ہے شامل نمازوں میں اذانوں میں رسولوں کے فضائف میں فرشتوں کے ترانوں میں جو اس محبوب کی توہین کے خاکے بناتے ہیں کروڑوں عاشقوں کے دل اہانت سے جلاتے ہیں. چلو لاہور بتلا دو انہیں اسلام زندہ ہے. فضائے بدر کا اب بھی وہی پیغام زندہ ہے. وآخر دعوایا ان الحمد